لاز اینڈ لائف ان دا UK۔ پہلی سلائیڈ۔ برطانیہ میں لائف اینڈ لاز نامی اس سیشن میں خوش آمدید۔ یہ سیشن حال ہی میں آنے والے مہاجرین اور پناہ گزینوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ نارتھ ایسٹ مائیگریشن پارٹنرشپ کے ریفیوجی اینڈ اسائلم سیکر ویلکم انڈکشن پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ یہ آپ کو کچھ معلومات فراہم کرے گا تاکہ آپ کو برطانیہ میں کام کرنے کے طریقوں کو سمجھنے میں مدد مل سکے، اور امید ہے کہ اس سے آپ کو اس معاشرے میں رہنے میں رہنمائی اور بوقت ضرورت مدد اور مشورہ مل سکے۔ برطانیہ میں پولیس عوام، ان کے حقوق اور قانون کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ پولیس کا فرض ہے کہ وہ قانون کو مضبوطی سے برقرار رکھے، جرائم کی روک تھام قائم کرے، قانون شکنی کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے، امن قائم رکھے اور معاشرے کو تحفظ فراہم کرے۔ وہ آپ کی رہنمائی اور مدد کے لیے بھی موجود ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی جرم یا زیادتی کا شکار ہوتے ہیں تو ان سے رجوع کرنے میں آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، یا اگر آپ کوئی جرم ہوتے ہوئے دیکھیں یا پھر کسی بھی رہنمائی کے سلسلے میں چاہے آپ کو راستہ ہی کیوں نہ پوچھنا ہو۔ برطانیہ میں قانون کا احترام بہت ضروری ہے اور ہر کوئی قانون پر عمل درآمد کا پابند ہوگا۔ اگر آپ قانون توڑتے ہیں تو اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو جرمانہ یا جیل بھی ہو سکتی ہے، اور یہ مستقبل میں آپ کی برطانیہ میں شہریت کی درخواست پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کچھ چیزیں جن کی اجازت دوسرے ممالک میں دی جا سکتی ہے وہ برطانیہ میں قابل قبول نہیں۔ اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ برطانیہ میں قانون کے تحت رہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ کچھ چیزیں جن کی اجازت دوسرے ممالک میں نہیں ہوتی وہ برطانیہ میں قانونی ہو سکتے ہیں۔ دوسری سلائیڈ۔ برطانیہ ثقافتی اور مذہبی اختلافات کو اہمیت دیتا ہے۔ رواداری اور انصاف پسندی اہم اقدار ہیں۔ شہر پسند مذہبی یا نسل پسند نظریات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات، مذہب اور لباس کا احترام کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ ان کے عادی نہیں بھی ہیں۔ آپ برطانیہ میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ شہروں اور قصبوں میں گرجا گھر، مساجد، مندر یا دیگر عبادت گاہوں کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ عیسائیت سرکاری مذہب ہے اور تہوار جیسے دسمبر میں کرسمس اور مارچ یا اپریل میں ایسٹر کو قومی تعطیلات کے طور پر بڑے پیمانے میں منایا جاتا ہے۔ برطانیہ میں ہر کسی کو یکساں حقوق اور آزادی ہے اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ ہر کوئی آزادانہ اور منصفانہ مقدمے کی سماعت کا حق رکھتا ہے۔ ہر کسی کو آزادی فکر اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی کے عقیدے کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرنا قانون کے خلاف ہے۔ ہر ایک کو اپنی مرضی سے نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر شادی کرنے کا حق حاصل ہے۔ برطانیہ میں یہ غیر قانونی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کے علاقائی شناخت کی وجہ سے مختلف برتاؤ کریں، کیونکہ وہ کہاں سے آئے، ان کے جنس، مذہب، سیاسی نظریہ، عمر یا معذوری کی وجہ سے مختلف رویہ رکھنے کو نفرت انگیز جرم گردانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نفرت انگیز جرائم میں برے نام سے پکارنا، غنڈہ گردی، حملہ، ڈکیتی، مکان یا کار کو نقصان پہنچانا، گرافٹی یعنی اشتہارات یا دیواروں پر لکھنا اور ہراساں کرنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی محتاط رہنا ضروری ہے کہ آپ نہ صرف نفرت انگیز جرم کا ارتکاب نہ کریں بلکہ کسی کے ساتھ امتیازی رویہ بھی نہ رکھیں، کیونکہ یہ امتیازی سلوک کے زمرے میں آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا مذہب ہم جنس پرستی یا ٹرانسجنڈر کی اجازت نہیں دیتا تو اس کی وجہ سے کسی کو برے القاب سے پکارنا قابل قبول نہیں ہے۔
اگر آپ کو جنسی امتیاز کی وجہ سے نفرت انگیز جرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم آپ کو پولیس کو رپورٹ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ وہ اس جرم کی تحقیقات کریں اور آپ کو مدد اور مشورے دیں۔ پولیس نفرت انگیزی کے جرائم کے افراد اور معاشرے پر اثرات کو تسلیم کرتی ہے اور انہیں بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ سیشن کے آخر میں فراہم کیے جانے والے کتابچے میں پولیس سے کیسے رابطہ قائم کرنا ہے اس کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ تھرڈ پارٹی رپورٹنگ سینٹرز بھی نفرت انگیز جرم کی اطلاع دینے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ خفیہ مشورے فراہم کریں گے اور نفرت کے جذباتی اور عملی اثرات سے نمٹنے کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور اگر آپ پولیس سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے تو بھی آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ آپ کے علاقے کی تھرڈ پارٹی رپورٹنگ سینٹر کی تفصیلات ایک پرچے میں فراہم کی گئی ہیں جو اس سیشن کے ساتھ ہیں۔ تیسری سلائیڈ، ثقافتی بحران پر قابو پا کر ایک نئی ثقافت میں زندگی کو ایڈجسٹ کرنا مشکل کام ہے اور آپ کو پوری طرح سے آرام دہ محسوس ہونے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ برطانیہ میں زندگی گزارنے کے لیے اور ایڈجسٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقامی کمیونٹی کی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور لوگوں سے میل جول رکھیں۔ برطانیہ میں باڈی لینگویج اہم ہے۔ یہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ دوسرے کی بات پوری توجہ سے سن رہے ہیں اور اسے قابل احترام سمجھتے ہیں، اور آنکھیں چرانے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں یا کچھ بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں بازو باندھ کر بات سننا بھی مختلف طریقوں سے دیکھا جاتا ہے، جیسے توجہ نہ دینا یا آپ کسی دوسرے کی بات نہیں سن رہے اور بوریت محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے خصوصاً اگر آپ جاب انٹرویو یا کسی اہم ملاقات میں ہوں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اکثر آفیشیل ملاقات یا ملازمت کے موقع پر خواتین اور مردوں کا ہاتھ ملانا معمول کی بات ہے۔ برطانیہ میں قطار کا بھی احترام بہت ضروری ہے۔ اگر کسی ضرورت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قطار موجود ہے تو آپ کو اپنی باری کا انتظار قطار میں رہ کر کرنا ہوگا۔ کسی کی جگہ پر کھڑے ہو جانا یا قطار میں آگے نکلنے کو بہت سے ممالک میں غیر مہذب سمجھا جاتا ہے، لیکن برطانیہ میں اس کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور آپ کو اس کی پاداشت میں کوئی سروس نہیں دی جائے گی۔ کچھ ثقافتوں میں اونچی آواز میں چیخنا اور بحث کرنا معمول سمجھا جاتا ہے۔ برطانیہ میں یہ معمول کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو دھمکی آمیز لہجہ گردانا چاہتا ہے۔ برطانیہ میں کسی کو دھمکی دینا، ہراساں کرنا، توہین آمیز زبان یا رویہ اختیار کرنا جرم ہے۔ اگر کسی کو ایسا محسوس ہو تو وہ پولیس کو فون کرنے کا حق رکھتا ہے۔ خیر مقدم کرنا، چھونا اور ہراساں کرنے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ برطانیہ میں ہاتھوں کو پکڑنے اور چومنے جیسے پیار کے عوامی مظاہرے جائز ہیں۔ لوگ اکثر اپنے دوستوں کو پیار سے گلے لگاتے ہیں، اسی طرح مرد اور خواتین بھی ایک دوسرے کو پیار اور دوستی میں گلے لگاتے ہیں۔ کسی عوامی مقام میں گلے ملنا بھی قابل قبول سمجھا جاتا ہے، تاہم اگر کوئی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اسے چھوا جائے تو اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ اس کو جنسی طور پر ہراساں کرنا سمجھا جائے گا، جو کہ قانونی جرم ہے۔ برائے کرم آگاہ رہیں کہ اکثر والدین اپنے بچوں کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں اور وہ کسی اجنبی کا اپنے بچوں سے بات کرنا یا چھونا پسند نہیں کرتے، چاہے آپ کا ارادہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھی سلائیڈ، ایک اچھا پڑوسی بننے کے لیے آپ کو چاہیے کہ رات کے اور صبح سویرے کے اوقات میں شور نہ کریں۔ اگر آپ پارٹی کرنے یا مہمانوں کی بڑی تعداد کو مدعو کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کو پڑوسیوں کو پہلے ہی مطلع کرنا چاہیے۔ آپ کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ کس دن بن یعنی کوڑے دان یا کوڑے دان کو گھر سے باہر رکھنا ہے اور پھر اس کو خالی ہونے پر واپس گھر کے اندر رکھنا ہے۔ بیشتر علاقوں میں مختلف قسم کے کچرے کے لیے مختلف ڈبے، باکسز یا کلیکشن بیگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ری سائیکلنگ۔ اپنے دروازوں اور کھڑکیوں کو ہر وقت بند رکھنا اور بائک اور الیکٹرانک آلات جیسی اشیاء کو محفوظ جگہ پر رکھنا سمجھداری ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن دیکھنا چاہتے ہیں تو قانوناً آپ کے پاس ٹی وی لائسنس ہونا چاہیے۔ اگر آپ ٹی وی، کمپیوٹر یا دوسری ڈیوائسز پر پروگرام دیکھتے یا ریکارڈ کرتے ہیں جب وہ نشر ہوتے ہیں، یا اگر آئی پلیئر پر بی بی سی کے پروگرام لائیو کیچ اپ یا ڈیمانڈ پر ڈاؤن لوڈ کریں۔ ٹی وی لائسنس مہنگا خرچہ ہے۔ 2020 میں یہ سال کے لیے £157.50 تھا۔ یہ ان سب چیزوں کو ایک ہی وقت میں کور کرتا ہے: ٹی وی سیٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، ٹیبلٹس، موبائل فونز یا کوئی دوسرا آلہ جو ٹی وی سگنل وصول کر سکتا ہے۔ آپ کو مندرجہ ذیل چیزوں کو دیکھنے کے لیے ٹی وی لائسنس کی ضرورت نہیں۔ آن لائن کیچ اپ سروسز جہاں بی بی سی کے پروگرام نہ ہوں، ویڈیو یا ٹی وی یا ڈی وی ڈی، یوٹیوب جیسی ویب سائٹ پر کلپس، کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن، سی سی ٹی وی۔ آپ ٹی وی لائسنس ویب سائٹ پر جان سکتے ہیں کہ آپ کو ٹی وی لائسنس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹی وی لائسنس ہونا چاہیے مگر آپ اسے نہیں خریدتے تو آپ کو £1000 جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 5ویں سلائیڈ۔ پناہ کے متلاشی افراد کو برطانیہ میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ انہیں رہنے کی اجازت نہ مل جائے۔ اگر آپ اپنے دعوے کے ابتدائی فیصلے کے لیے 12 ماہ سے زیادہ انتظار کرتے ہیں تو آپ کام کرنے کی اجازت کی درخواست کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو آپ کو خود ملازمت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو صرف وہ نوکری لینے کی اجازت ہوگی جو برطانیہ کے ویزا اور امیگریشن کی طرف سے شائع ہونے والے شارٹ لسٹ پیشوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اگر آپ اس وقت کام کرتے ہیں جب آپ کو اس کا حق نہیں ہے تو حکومت آپ کی کمائی یا کوئی بھی جائیداد آپ سے چھیننے کا حق رکھتی ہے۔ یہ خطرہ بھی ہے کہ آپ کو حراست میں لے لیا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے۔ اس بات سے آگہی ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ کو کام کی پیشکش کرے اور جانتا ہو کہ آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ جان لیں کہ آپ کو مجرمانہ فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دھمکیوں، طاقت، دھوکہ دہی یا طاقت کے غلط استعمال سے آپ کو کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کی ذاتی معلومات حاصل کر کے آپ کو آپ کے خاندان کے لیے دھمکی دے کر آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، یا جائز ملازمتوں کے جھوٹے وعدوں سے آپ کو دھوکہ دے کر یا آپ کو اپنے امیگریشن کے سٹیٹس کے بارے میں خوفزدہ کر کے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ برطانیہ میں یہ جدید غلامی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ یا آپ کے جاننے والے کا اس طرح استحصال کیا جا رہا ہے تو آپ کو پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ظاہر ہے کہ آپ کی پناہ کے دعوے کا فیصلہ ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے اور آپ کو کام کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ اپنی مقامی کمیونٹی کا حصہ بن کر اب بھی اپنے فارغ وقت کو استعمال کر سکتے ہیں اور لوکل گروپس میں شامل ہو کر رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔
छठी स्लाइड, ड्राइविंग एंड व्हीकल लाइसेंस एजेंसी जिसे DVLA कहा जाता है सिर्फ आपको इस सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस देने की मिजाज है अगर आप बरतानिया में कानूनी तौर पर रहाइश पजीर हैं और बरतानिया में आपके पास लीव टू रिमेन होनी चाहिए। अगर DVLA को लगे कि आप कानूनी तौर पर रहाइश पजीर नहीं हैं तो वो आपका लाइसेंस मनसूख करने की मजाज है और वो आपको बताए बगैर भी ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको ये पता नहीं चल सकेगा कि आप गैर कानूनी ड्राइविंग कर रहे हैं जब तक कि पुलिस ना आपको रोके। अगर आपके पास अपने मुल्क में मुकम्मल ड्राइविंग लाइसेंस था तो आप इस मुल्क में इस तारीख से लेकर जब आप इस मुल्क में आए थे 12 माह तक गाड़ी चला सकते हैं। ताहम आपको पहले DVLA से चेक करना चाहिए। 12 माह के बाद आपको ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होगा। इस बात का कवी इम्कान है कि आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करने और ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने से पहले ड्राइविंग के असबाग की ज़रूरत पड़े। बरतानिया में गाड़ी चलाने के लिए कम अज़ कम उम्र 17 साल होनी चाहिए। बरतानिया में कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने के लिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, गाड़ी के लिए रोड टैक्स और गाड़ी को सालाना रोड सेफ्टी टेस्ट पास करने की भी ज़रूरत होती है जिसे MOT कहा जाता है। ये भी मुमकिन है कि होम ऑफिस आपसे पूछे कि आप अपनी गाड़ी का खर्चा कैसे बर्दाश्त करते हैं और अगर इन्हें ऐसा लगे कि आपके पास फंड्स हैं तो ये आपकी पनाह की इमदाद की अदायगियों पर असरअंदाज हो सकता है। अगर आपका कोई दोस्त आपको गाड़ी चलाने दे तो आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, रोड टैक्स और MOT सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी गाड़ी चलाएंगे तो वो कानूनन जुर्म है। पुलिस को पहले ही इख्तियारात हासिल हैं कि वो किसी भी वजह से ड्राइवरों को रोक सके। इसका मतलब है कि आपको रोकने का हक रखते हैं चाहे वो ये ना सोचें कि आपने कुछ गलत किया है। अगर आपको गाड़ी चलाते हुए पुलिस रोक ले तो वो आपसे दर्ज झैल दस्तावेज़ात देखने का मुतालबा कर सकती है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, MOT सर्टिफिकेट वगैरह। अगर आपके पास ये दस्तावेज़ात नहीं हैं तो आपको 7 दिन के अंदर इन्हें थाने में पेश करना होगा। अगर आप 7 दिन के अंदर ये दस्तावेज़ात थाने में लेकर नहीं जाते तो आप कानून तोड़ रहे हैं और आपको अदालत में ले जाया जा सकता है। अगर कोई पुलिस अफसर ये समझता है कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो बाज़-औक़ात आपकी गाड़ी ही ले जाते हैं यहाँ तक कि आप साबित कर दें कि आपके पास इंश्योरेंस है। अगर आपने गाड़ी चलाने का फ़ैसला किया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कानूनी तौर पर क्या क्या जुर्म है। मुख्तलिफ सड़कों के लिए मुकर्रर करदा रफ्तार की हद से ऊपर चलाना। बरतानिया में रफ्तार की हद मील फ़ी घंटा है ना कि किलोमीटर। अगर आप अल्कोहल या मनशियात के ज़ेर असर हैं तो अवामी सड़क या जगह पर गाड़ी ना चलाएं और हम आपको नसीहत करते हैं कि अगर आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो कभी भी शराब ना पिएं क्योंकि पुलिस अफसरान आपसे सांस का टेस्ट करने का मुतालबा कर सकते हैं। अगर आप सांस का टेस्ट देने से इनकार करते हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं। आपको अदालत भी ले जाया जा सकता है। ड्राइविंग के दौरान अपना मोबाइल इस्तेमाल करना या गाड़ी में बच्चे की मौजूदगी में सिगरेट पीना कानूनन जुर्म है। गाड़ी में हर मुसाफिर की अपनी सीट होनी चाहिए और हर किसी को सीट बेल्ट पहननी चाहिए। इसके लिए जितनी सीट बेल्ट्स हों इससे ज़्यादा लोगों को लेकर गाड़ी में ओवरलोड करने की कोशिश हरगिज़ ना करें। ड्राइवर
14 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों के लिए सीट बेल्ट, बूस्टर्स और कार सीट का जिम्मेदार होता है। इसके अलावा जिन जगहों पर पार्किंग ममनू है, गाड़ी पार्क करना जुर्म है। 7वीं स्लाइड। शराब खरीदने की कानूनी उम्र 18 साल है। 18 साल से कम उम्र किसी भी नाबालिग शख्स के लिए अल्कोहल खरीदना जुर्म है। कुछ अवामी मकामात को अल्कोहल फ्री जोन नामजद किया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी जगह पर शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको जुर्माना हो सकता है। 16 साल से कम उम्र नौजवानों के लिए भी कैफीन की ज़्यादा मिकदार वाले एनर्जी ड्रिंक्स खरीदने पर पाबंदी है। सिगरेट या तंबाकू खरीदने की कानूनी उम्र 18 साल है। किसी भी 18 साल से कम उम्र नाबालिग शख्स के लिए सिगरेट खरीदना जुर्म है। तमाम अवामी मकामात और काम करने की जगहों पर सिगरेट पीना गैर कानूनी है। इसमें ऐसी गाड़ियों पर भी सिगरेट पीना जुर्म है जो अवाम के लिए चलाई जाती हैं, जैसे बसें और ट्रेनें। जब बच्चे मौजूद हों तो कारों में सिगरेट पीना गैर कानूनी है। ड्राइवर तमाम मुसाफिरों का जिम्मेदार है और इस पर भी जुर्माना आयद किया जा सकता है। बरतानिया में वीपिंग पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं, ताहम काम करने की जगहों पर, अंदर और बाहर, अस्पतालों के बाहर और इमारतों के करीब वीपिंग पर पाबंदी है। अगर आप गैर कानूनी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं या फ़रोख्त करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आप अपने पास वो अद्वियात रख सकते हैं जो आप किसी केमिस्ट या स्टोर से ख़रीदते हैं और जो आपके डॉक्टर्स ने तजवीज़ की हैं। गैर कानूनी ड्रग्स को ए, बी और सी की दर्जाबंदी में तकसीम किया गया है। क्लास ए की अद्वियात को कानून के मुताबिक इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है। क्लास ए की ड्रग्स में कोकेन और क्रेक, कोकेन की एक शक्ल, हेरोइन, मेथियाटोन और मैजिक मशरूम शामिल हैं। क्लास बी ड्रग में एम्फेटामिन, बारबिटूरस, कोडेन और भंग शामिल हैं। क्लास सी की ड्रग में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, मामूली ट्रैंक्विलाइजर्स, केटामाइन और कार्ट शामिल हैं। बराए करम ये नोट करें कि ये सिर्फ इसकी मिसालें हैं कि कौन सी ड्रग्स किस ज़िम्रे में आती हैं। आप इस सेशन के साथ मौजूद किताबचे में तजवीज़ करदा वेबसाइट को देखकर मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। बराए करम नोट करें कि भंग, जो कि बाज़ ममालिक में किसी हद तक कानूनी है, बरतानिया में क्लास बी की ड्रग है। यहाँ तक कि आप अपने घर में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ये गैर कानूनी है। ये बात जानना भी ज़रूरी है कि कार्ट, जिसको सोमालिया के कुछ ममालिक में एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बरतानिया में ये गैर कानूनी और क्लास सी की ड्रग है। 8वीं स्लाइड। बरतानिया में अगर कोई आपके ख़िलाफ़ जारहाना रवैया इख्तियार कर रहा है तो पहला ऑप्शन ये होना चाहिए कि आप ख़ुद को इन हालात से दूर कर लें। जैसे आप इस जगह से हट जाएं, दूर चले जाएं, भागकर अपने घर में चले जाएं, किसी करीबी दुकान में चले जाएं और मदद मांगें और फिर पुलिस को कॉल करें। आपको अपना दफा करने का हक सिर्फ तब हासिल है कि अगर आप समझते हैं कि अपने आप को महफूज करने का यही एक रास्ता है। ताहम ये जानना वाकई ज़रूरी है कि आप बरतानिया में तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म का हथियार या असलहा नहीं रख सकते। पुलिस किसी भी वक्त आपको रोक सकती है और पूछताछ कर सकती है, हालांकि ऐसा अमूमन और बाकायदगी से नहीं होता। एक पुलिस अफसर आपको रोक कर पूछ सकता है कि आपका नाम क्या है, आप इस इलाके में क्या कर रहे हैं
اور کہاں جا رہے ہیں۔ صورتحال کے مطابق پولیس افسران آپ کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ تلاشی لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پولیس افسران کو اگر شک ہو تو اس کے پیچھے کوئی مناسب بنیادی وجہ ہونی چاہیے، جیسے غیر قانونی ڈرگز یا ہتھیار، چوری شدہ املاک یا کوئی ایسی چیز جو جرم کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے لوہے کی سوراخ وغیرہ۔ معقول بنیادوں میں ایسی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں یا جیب سے کچھ، جیسے پولیس افسران آپ کے بیگ میں سے کچھ چمکتا ہوا دیکھ لیں۔ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ ہوں جس کے بارے میں پولیس کو یقین ہو کہ وہ ماضی میں ایسے جرائم میں ملوث تھا۔ پولیس کمیونٹی سپورٹ آفیسرز، جسے PCSO کہا جاتا ہے، کا وردی میں ہونا ضروری ہے۔ جب وہ آپ کو روکیں، براہ کرم یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ بعض اوقات پولیس افسران بغیر نشان والی گاڑیاں چلاتے ہیں اور پولیس افسر ہمیشہ وردی میں نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ وردی میں نہ ہوں تو انہیں آپ کو اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ روکنے اور تلاش کرنے کا عمل رضاکارانہ نہیں ہے، بلکہ قانون پولیس کو روکنے اور تلاش کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو زبردستی آپ کی تلاشی لی جا سکتی ہے۔ نویں سلائیڈ۔ برطانیہ میں کسی دوسرے شخص کی رضامندی کے بغیر کسی بھی وقت جنسی رابطہ رکھنا جرم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو لوگ اس بات پر اپنی خوشی سے آمادہ ہیں اور آزادانہ اس کا انتخاب کرنے کے قابل ہیں۔ اس میں جسمانی رابطہ جیسے کسی بھی طرح چھونا، بوسہ لینا یا کسی کا ہاتھ تھامنا شامل ہیں، چاہے اس میں آپ کی بیوی، گرل فرینڈ یا ساتھی شامل ہو۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی واقعی نشے میں ہو یا زیادہ شراب پی رکھی ہو تو وہ اپنی رضامندی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے ہیں جو نشے میں ہو اور اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو اور نہ ہی یہ جانتا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ یقیناً رضامندی دینے کے قابل نہیں سمجھا جاتا، تو یہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کے مترادف ہے۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کی فاحش تصویریں رکھنا جرم ہے، چاہے وہ آپ کے موبائل میں ہوں یا ڈرائنگ ہو۔ اگر 18 سال سے کم عمر کے بچے کی فاحش تصویر موصول ہوتی ہے تو اسے کسی کو نہ بھیجیں، تصویر حذف کر لیں اور اس شخص سے رابطہ ختم کریں جس نے آپ کو تصویر بھیجی ہے۔ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کو اس کی اطلاع پولیس کو دینی چاہیے۔ کسی مرد یا عورت کے لیے 16 سال سے کم عمر کے کسی فرد کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا جرم ہے، چاہے وہ رضامندی ہو۔ اگر آپ کسی سے پب یا کلب میں ملیں تو یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ وہ اس کی عمر 16 سال سے زیادہ ہوگی۔ برطانیہ میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ رومانی تعلقات قائم رکھنا سماجی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ HIV پازیٹیو ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ جنسی سرگرمیوں میں شامل ہونے سے پہلے اپنے ساتھی کو بتائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ مجرمانہ دفعات کا باعث بن سکتا ہے۔ HIV پازیٹیو ہونے کی وجہ سے آپ کے پناہ کے دعوے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی آپ کو برطانیہ سے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں سیکس ورکرز یا جسم فروش سڑکوں پر چل رہے ہوں، تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ملک میں کسی سے عوامی سطح پر ملنا اور اس سے جنسی تعلق رکھنا غیر قانونی ہے۔
اسے اکثر کرب کرالنگ کہا جاتا ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جسم فروشی کے بارے میں لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کریں، کیونکہ ثقافتی رویوں اور توقعات میں تضاد ہو سکتا ہے جو غلط فہمیوں کا باعث بن سکتا ہے اور آپ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ دسویں سلائیڈ۔ آپ کے خاندان، آپ کے شوہر یا بیوی، گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ اور پارٹنرز یا بچوں کے خلاف تشدد کو گھریلو تشدد کہا جاتا ہے، اور اس ملک میں ایسے معاملات کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر ایک کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ شادی شدہ ہونے سے عورت کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ کوئی بھی شخص جو اپنے ساتھی، شریک حیات، خاندان کے کسی دوسرے فرد کے خلاف پرتشدد ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا ایک ساتھ رہ رہا ہو، اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ گھریلو تشدد عام طور پر گھر میں ہوتا ہے اور کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ یہ جسمانی زیادتی ہو سکتی ہے، جیسے مارنا، لاتے مارنا یا بال کھینچنا۔ اس میں جذباتی زیادتی جیسے بلیک میل، ذہنی اذیت اور کسی شخص کو چھوڑ دینے کی دھمکیاں دینا یا ان لوگوں کو نقصان پہنچانا جن کی وہ پرواہ کرتے ہوں۔ اس میں کسی کو زبردستی اپنی مرضی کے مطابق کرنا، مثال کے طور پر کسی شخص کی نقل و حرکت پر پابندی، خاندان کے لوگوں اور دوستوں سے ملنے نہ دینا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ پیسے تک رسائی، گھر یا کسی کیریئر تک رسائی سے روکنا، نقصان پہنچانا، سزا دینے یا خوفزدہ کرنے کے لیے دھمکیاں، ذلت یا دھمکی کا استعمال کرنا زبردستی کا رویہ ہو سکتا ہے۔ اس کو عصمت دردی گردانا جاتا ہے، کیونکہ شادی شدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھی کو دوسرے ساتھی کی مرضی کے خلاف زبردستی جنسی تعلقات کا حق حاصل ہے۔ برطانیہ میں یہ غیر قانونی ہے کہ خاندان کے لوگ کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر شادی کرنے پر کسی کو مجبور کریں۔ کثیر ازدواج یا ایک سے زیادہ شوہر یا بیویاں رکھنا بھی برطانیہ میں غیر قانونی ہے۔ برطانیہ میں یہ بھی غیر قانونی ہے کہ آپ کسی دوسرے فرد کو سزا دیں یا زیادتی کریں، پھر تکلیف پہنچائیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کی غیرت کے خلاف کام کیا ہے۔ غیرت پر مبنی تشدد اور زیادتی کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے دھمکی آمیز رویہ، حملہ، عصمت دردی، اغوا، جبری استقال حمل، قتل کی دھمکیاں، جھوٹی قید اور نام نہاد غیرت اور خاندان کے لیے باعث شرمندگی بننے والی سرگرمیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں، جیسے بہت زیادہ مغربی ڈریسنگ یا مغربی طرز عمل اختیار کرنا، کسی ایسے شخص سے محبت کرنا جس کو اس کے خاندان نے منتخب نہ کیا ہو، جبری شادی کو مسترد کرنا یا ہم جنس پرستی یا ٹرانسجنڈر ہونا، ان سب کو غیرت کے نام پر تشدد سمجھا جائے گا۔ برطانیہ میں ایسے مرد اور خواتین موجود ہیں جنہیں غیرت کے نام پر خاندان کے افراد کو نقصان پہنچانے کے جرم میں سزا سنائی گئی اور جیل بھیج دیا گیا۔ اگر آپ غیرت پر مبنی تشدد سے پریشان ہیں تو آپ پولیس سے بات کر سکتے ہیں۔ برطانیہ میں خواتین کا ختنہ یا خواتین کے جنسی اعضاء کو کاٹنا، جسے FGM بھی کہا جاتا ہے، غیر قانونی ہے۔ FGM کے لیے کسی لڑکی یا عورت کو بیرونی ملک لے کر جانا بھی ایک جرم ہے۔ وہ بچے جنہیں FGM کا خطرہ ہے اور پریشان ہیں، وہ پولیس، اساتذہ یا سماجی کارکنوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ FGM کا شکار ہیں تو آپ کو اپنے GP سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی خدمات دستیاب ہیں جو مشورے اور مدد فراہم کر سکتی ہیں، اور وہ اس سیشن کے ساتھ موجود ہینڈ آؤٹس میں درج ہیں۔ 11ویں سلائیڈ۔
والدین کی حیثیت سے آپ اپنے بچوں کی حفاظت، دیکھ بھال اور فلاح و بہبود کے قانونی طور پر ذمہ دار ہیں۔ قانوناً آپ کے بچے کی تعلیم فرض ہے۔ زیادہ تر بچے 4 سال کی عمر میں فل ٹائم اسکول ستمبر سے شروع کرتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے بچے اسکول جائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو یا فیملی ایمرجنسی ہو تو اس کو اسکول نہ لے جانا قابل قبول ہے، لیکن آپ کو اس کی وجہ فوراً اسکول کو بتانا ہوگی۔ بچے کی فلاح اور بہبود کے لیے اسکول جانا بہت ضروری ہے۔ گھر کے کاموں میں مدد کرنے کی وجہ سے بچے کو اسکول نہ بھیجنا اور سیکھنے کی صلاحیت کو روکنا قانوناً منع ہے۔ آپ کو چھوٹے بچوں کو اکیلے اسکول جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اسے محفوظ نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا چھوٹا بچہ اکیلا یا پھر اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ اسکول جا سکتا ہے یا نہیں، تو آپ کو ٹیچر سے پوچھنا چاہیے۔ بچوں کو کسی ایسی جگہ اکیلے چھوڑنا جہاں وہ خود کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں قانوناً جرم ہے۔ نیشنل سوسائٹی آف دا پریونشن آف کروئلٹی یعنی ظلم کی روک تھام کے لیے قومی سوسائٹی کہتی ہے کہ بیبیز اور چھوٹے بچوں کو بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 12 سال سے کم عمر بچے شاذ و نادر ہی اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ وقت تک تنہا رہ سکیں، اور 16 سال سے کم عمر بچوں کو پوری رات کے لیے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ چھوٹے بچوں کو گھر میں تنہا یا بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں، تو برائے کرم کسی سے پوچھ لیں، جیسے ٹیچرز وغیرہ۔ اگر والدین اپنے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان پر قانوناً جرم عائد کیا جاتا ہے۔ آپ کو اپنے بچے کو جسمانی مار سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ برطانیہ میں اپنے بچے کو نقصان پہنچانا غیر قانونی ہے۔ آپ اپنے بچے کو سزا کے طور پر مار نہیں سکتے۔ اگر آپ اپنے بچے کو مارتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی جلد سرخ ہو جاتی ہے، سوجن ہو، معمولی چوٹیں آئیں، خراش یا نوچنے کے نشانات پڑ جائیں، تو آپ کو مجرمانہ دفعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ میں والدین اکثر نظم و ضبط کی تکنیک کو سمجھنے کی سفارش کرتے ہیں، جن میں اسمیکنگ، چونٹی کاٹنا کے بجائے نامناسب رویے پر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سوشل ورکر اس بات پر مداخلت کا اختیار رکھتے ہیں۔ برطانیہ کے قوانین میں بچوں سے غفلت یا بدسلوکی کے الزامات کی تحقیق کے لیے سوشل سروسز کی خدمات دستیاب ہیں۔ کچھ کیسز میں عدالتیں سوشل ورکر سے کہتی ہیں کہ وہ بچوں کو فوسٹر ہوم میں لے جائیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ نقصان سے محفوظ ہیں۔ سوشل سروسز ان والدین کو مدد یا مشورے فراہم کرتی ہے جنہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں دشواری ہو رہی ہے، یا اگر وہ 18 سال سے زائد عمر کے خصوصی بچے جن میں کوئی جسمانی معذوری ہے یا جن کی دیکھ بھال کر رہے ہوں۔ برطانیہ میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی حفاظت میں مدد کرے۔ اگر آپ کسی بچے کی فلاح اور بہبود کے بارے میں فکر مند ہوں تو برائے کرم پولیس، اسکول یا سوشل ورکر کی خدمات حاصل کریں۔ 12ویں سلائیڈ۔ برطانیہ میں ہر شخص اپنے مقامی ماحول کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عوامی جگہوں یا گلیوں میں اپنے پیچھے کوڑا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کوڑے دان اور ری سائیکلنگ باکسز کا استعمال کریں۔ کوڑا کرکٹ باہر پھینکنا یا کوڑے دان میں نہ ڈالنا ایک مجرمانہ اقدام ہے۔ اس میں چیونگ گم، سگریٹ اور بیج شامل ہیں۔
اسے برطانیہ میں لٹرنگ کہا جاتا ہے اور ایسا کرنے سے آپ پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گلیوں یا دیگر عوامی مقامات پر تھوکنا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے بھی جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ ٹرین، بس یا میٹرو میں سفر کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ اپنا ٹکٹ دکھائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ پر جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں فٹ پاتھ پر سائیکل چلانا غیر قانونی ہے اور ایسا کرنے سے آپ پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ براہ کرم یہ بھی نوٹ کریں کہ آپ کی اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ رات کے وقت سائیکل چلاتے وقت آپ کی سائیکل کے دونوں اطراف آگے اور پیچھے لائٹس لگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ لائبریری سے کوئی کتاب لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ براہ کرم یہ بھی یاد رکھیں کہ زیادہ تر علاقوں میں CCTV نصب کیے گئے ہیں تاکہ قانون کو توڑنے، علاقے کو صاف اور محفوظ بنانے کی مانیٹرنگ کی جا سکے۔ 13ویں سلائیڈ۔ برطانیہ میں پولیس قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ آپ ان کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پولیس افسر یا عملے کے کسی رکن کے کام سے مطمئن نہیں ہیں تو ان کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پولیس اسٹیشن پر خود جائیں یا 101 پر کال کریں یا مقامی پولیس ویب سائٹ پر چیک کریں۔ 14ویں سلائیڈ۔ آپ پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے کسی بھی وقت پولیس اسٹیشن جا سکتے ہیں یا 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت فون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایمرجنسی ہو تو 999 پر کال کریں۔ مثلاً اگر آپ پر کوئی حملہ کرے یا آپ کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھیں۔ جب آپ کال کریں تو آپ یہ کہیں کہ آپ کو پولیس کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمبولینس سروس یا آگ لگنے کی صورت میں بھی یہی نمبر استعمال ہوتا ہے۔ 999 پر کال کرنا مفت ہے۔ اگر زیادہ ہنگامی صورتحال نہ ہو تو 101 پر رابطہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی املاک کو نقصان پہنچا ہے یا آپ کسی جرم کے بارے میں معلومات دینا چاہتے ہیں یا کسی بھی معلومات کے لیے، آپ پولیس کو غیر ہنگامی جرائم کی رپورٹ آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پولیس فورس کا آن لائن کرائم رپورٹنگ فارم انٹرنیٹ پر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو صحت کے بارے میں کوئی تشویش لاحق ہے اور مدد درکار ہو تو آپ 111 پر کال کریں۔ 999 ڈائل کرتے وقت اگر آپ کو کسی مترجم کی ضرورت ہو تو براہ کرم فون بند نہ کریں بلکہ انہیں بتائیں کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جواب نہ ملے، لیکن 10 منٹ کے بعد آپ کی زبان بولنے والا آپ کی مدد کے لیے لائن پر آ جائے گا۔ اگر یہ ایمرجنسی ہے اور آپ فون پر انتظار نہیں کر سکتے تو اپنی اسٹریٹ کا نام بتائیں، پولیس فوراً پہنچ جائے گی۔ یہ سیکھنے میں مدد کرے گا کہ پولیس کے بارے میں کیسے پوچھیں، اپنا پتہ انگریزی میں کیسے بولیں۔ اگر آپ اپنے پتے پر موجود نہیں ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کس جگہ پر موجود ہیں، جیسے کہ دکان یا گلی کا نام وغیرہ، اور یہ بتائیں کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں۔ نفرت انگیز جرم کی اطلاع دینے میں آپ تھرڈ پارٹی رپورٹنگ سینٹر کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں دستیاب تھرڈ پارٹی رپورٹنگ سینٹر کی تفصیلات اس سیشن کے ساتھ کتابچے میں درج ہیں۔ 15ویں سلائیڈ۔ سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ سیشن برطانیہ میں لائف اینڈ لاز سے متعلق تھا جو اختتام پذیر ہوا۔ براہ کرم یاد رکھیں
کہ اس ملک میں پولیس آپ کی مدد اور سپورٹ کے لیے ہر وقت موجود ہے۔